ہم وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنی نقطۂ نظر جو مفلوج تعصب سے بھری ہوئی اور جانبدارانہ ہے اسی پر جج کرتے ہیں۔ ایک فلسفی مجرب یعنی تجربہ کی ہوئی ہے کہ انسان اگر کسی کے متعلق نرم گوشہ سافٹ کارنر رکھے، اس کو ساری دنیا اس کے خلاف بولے، وہ نہ یقین کرے گا نہ مانے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی کسی کے متعلق تعصب باعث رکھتا ہو، اگر ساری دنیا اس کو اس انسان کی خوبیاں بیان کرے، وہ ہرگز نہیں مانے گا۔ وجہ ہم لوگ ججمنٹل ہیں۔ ہم ہر چیز کا کنکلوژن یعنی اختتام اپنی سوچ کے اوپر کرتے ہیں، حقیقت بھلے ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ یہی حال ہمارے گناہ اور ثواب کے تصور میں جھلکتا ہے۔ ہم وہ گناہ جس کا اطلاق یعنی امپلیمنٹیشن دوسرے پر ہو، اس کو بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں۔ ہم صرف مال و زر کے متعلق خود غرض نہیں، ہم وہ ہر کام جس سے ہماری ذات کو فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو، اس کے کرنے میں قدرے دیر نہیں کرتے۔ مثلاً ہم نے گناہوں کی کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی اپنے طریقے سے کی ہوئی ہے۔ ہم نماز پڑھنے پر زور دیں گے، دینا بھی ہے کیونکہ فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ لیکن ٹھیک اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کیا ہماری ترغیب اور ترجیحات دونوں فرائض کے متعلق سیم یعنی یکساں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ نماز کے مقابلے میں ہم سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے ہم نماز پر زور دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ پر نہیں۔ ہم اچھے کپڑے پہننے کو، عطر لگانے کو، ناخن کاٹنے کو ثواب کے طور پر کریں گے کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور ایکسپریسو یعنی دکھنے والے بھی ہے۔ اس کے برعکس وہ اچھے کام جو ہم چھپ کر کر سکتے ہیں، ان میں ہماری دلچسپی کم ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ صدقہ خیرات بھی اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تاکہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اعلانیہ ہم سب بزرگ نیک اور پرہیزگار ہیں، اور تنہائی میں ہم ابلیس کی مجلس شورا کے اہم رکن ہیں۔ انسان اصل میں وہی ہے جو اس کا حال تنہائی میں ہے۔ یتھ اس پنن استاد سن نصیحت چھ کہ باسن گو اخ تہ آسن گو بیاکھ۔ گناہوں میں سب سے بدترین گناہ وہ ہے جس کا سوشل امپیکٹ یعنی سماجی تاثر زیادہ ہو، اور انفرادی گناہ کا معاملہ بندے اور خدا کے بیچ میں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ لیکن اعلانیہ گناہ جس کا سماجی تاثر زیادہ ہو، وہ ایک قوم پر ایز اے ہول نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بہترین نیکی وہ ہے جس کا سوشل امپیکٹ یعنی سماجی تاثر زیادہ ہو۔ گناہ ثواب کے تصور میں ہم نے ہمیشہ عبادات کی اہمیت سمجھائی لیکن اخلاقیات کی تعلیم کو عام نہ ہونے دیا۔ عبادات کا تعلق انڈیویجویلٹی یعنی انفرادیت سے ہے، اور اخلاقیات کا تعلق کمیونٹی یعنی قوم سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کر، حج کر کے، روزہ رکھ کے بھی وہ سکون اور تسکین اور مقامی ابدیت حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جناب واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں عبادات اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں اخلاقیات اور خدمت خلق پہنچاتی ہے۔ اس لیے اچھے انسان اور معاشرے میں عبادات سے بڑی دلیل اخلاقیات اور معاملات کا درست ہونا ہے۔